الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی محفل ہماری انتہائی اہم اور ضروری مجلس ہے۔ اس میں اکثر بچوں کے والدین ہیں اور کچھ ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں۔ اصل میں کوئی دور کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اہمیت دی جائے، اس پر کام کیا جائے، یا جتنی ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دور ایسا آتا ہے کہ اس سے توجہ وہ جو ان کی ضرورت اور نیڈ وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی، یا ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا رخ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو دائیں طرف جانا ہوتا ہے تو بالکل بائیں طرف چل پڑتے ہیں، یا تو بالکل اہمیت اور ضرورت ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو اس کا طریقہ، راستہ، یا پھر اس ویژن کے حاصل کرنے کے لیے جو مشن بنایا جاتا ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مستقبل کے نونہالوں کے بارے میں ہے، مستقبل کے معماروں کے بارے میں ہے، اور جو آنے والے دور میں اس قوم کی قیادت کریں گے، اس قوم کے لیڈر ہوں گے، چاہے وہ ایک گھر کا مسئول ہو، چاہے وہ ایک مدرسے کا ہو، چاہے وہ ایک ادارے کا ہو، چاہے وہ ملکی سطح پر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دوسری کسی محکمے یا ادارے میں ہو، یا ہمارے اسلامی اداروں پر اپنی خدمات انجام دینے والے ان افراد کے بارے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس میں ہم اپنے ویژن کو بھی کلیئر کریں گے اور اس کے اصول کے لیے جو مشن، طریقہ کار، میتھڈ اس کا بھی کریں گے، اور جہاں ہم سے اس دور میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، آیا ہو بھی رہی ہے یا نہیں، ہم اپنی اس خامی کو بھی سمجھ لیں کہ آیا ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں یا نہیں، اور کیا اس میں ہم جرم میں سارے شریک ہیں بھی یا نہیں۔ تو اس پر کچھ چند گزارشات ہوں گی، اور وہی اسباق ہیں، وہی چیزیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے اکابر اور مشائخ سے سیکھیں، وہی آپ کے سامنے ہوں گے۔ کیونکہ مقصد یہاں ادارے کا اور آپ لوگوں کا، میرا، ہم سب کا جمع ہونا تھا ان بچوں کے لیے۔ اور پہلی بات یہاں ایک جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا دینی ہے، بچے آپ کے ہیں، مانتے ہیں، نسب آپ کا ہے، خون آپ کا ہے، لیکن جو بچہ مدرسے میں آ جاتا ہے وہ پھر ملکیت کہتے ہیں نا، اس پہ آپ کی نہیں رہی، یہ تو اب پوری امت کا اجتماعی فرد بن گیا ہے، وہ پوری امت کا ورثہ ہے۔ اکثر آج کل غلطی جو والدین کر دیتے ہیں کہ بچے کو ہم سوچ بڑی محدود دے دیتے ہیں، بیٹا پڑھو، اچھا پڑھ کے کیا کرنا ہے، پڑھے گا تو کل اچھا آفیسر بن جائے گا، کوئی اچھی جاب اور کام مل جائے گا، اچھا پھر کیا ہوگا، پیٹ اچھے طریقے سے اپنا پال لے گا۔ کیا ایک مسلمان اور ایک مسلمان بچے کی آخری حد یہی ہے کہ اس کی تربیت، اس کی ذہن سازی، اس کی فکری سوچ یہاں تک بنائیں کہ بیٹا پڑھ لو، کیوں، اچھا کام، وگرنہ ریڑھی لگانی پڑے گی، ٹماٹر بیچنے پڑیں گے، اچھا ان سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، پڑھ، کوئی اچھا کام، جاب، کوئی سیٹ مل جائے گی تو پھر، تاکہ یہ آپ کی اگلی 25 سالہ 30 سالہ زندگی، کیونکہ 20-25 سال تو پڑھنے میں گزر جائیں گے، اور یہ سارا 25 سال پڑھنے کے لیے صرف اس لیے کیا کہ اگلے 20-25 سال جو یقینی نہیں ہیں،
کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اگلے دن یا اگلے لمحے تک زندہ رہوں گا؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس بچے پہ جتنی وہ صلاحیتیں لگا رہے کہ بھائی اگلی 25 سالہ زندگی کر لے، اگر اس سے آگے کوئی تھوڑا سا اور بڑھ کے ہو جاتا ہے تو والدین کہتے ہیں کل بیٹا ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کندھا بھی دے دینا تاکہ اس وقت تم دے سکو، ہمارا سہارا بن سکو۔ نہ، ایک مومن مسلمان کی یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام نے تو انفرادیت کی سوچ دی نہیں ہے، اجتماعیت کی دی ہے۔ تو پہلی بات، آج سب والدین سرپرست یہاں بیٹھے ہیں، یہ بات ذہن سے نکال لو کہ جب آپ نے بچے کو یہاں مدرسے میں لایا وہ اب تمہارا نہیں رہا، وہ پوری امت کا ورثہ اور امانت ہے۔ اسی لیے مدرسے اس کو امانت سمجھ کر اس کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے جو وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آج ایک گھر کو پالنے کے لیے 6 افراد ہوں تو ایک بندے کو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور کتنی ٹینشنیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں کہ اس کے کپڑے ہو جائیں، کھانا اچھا ہو جائے، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ سب چیزیں۔ چلو آپ تو والد صاحب ہو، آپ کو تو یہ ایک پدری شفقت ہے، بیوی کی محبت ہے، وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کرنے پر۔ مجھے بتائیں قاری طلحہ حمدانی صاحب کو کون سا وہ ہوگا کہ یہ اتنی قوم کے بچوں کی ٹینشنیں اٹھا کے بیٹھے، لائٹ بجلی سے لے کر، بلڈنگ سے لے کر، کمرے کلاس سے لے کر، تعلیم و تربیت سے لے کر ایک ایک چیز کی رعایت رکھتے ہیں۔ کون سا ان کو روزانہ میں اور آپ ایوارڈ دیتے ہیں؟ گورنمنٹ ایوارڈ دیتی ہے کہ آپ نے اتنے بچوں کے لیے اتنا یہ کیا، اور یہ رات دن کر لیں کہ یہ گیس کا بل بھی مہینے بعد پے کرنا ہے۔ ایک گھر کا گیس کا بل پے کرنا ہو تو کتنی ٹینشن اٹھاتا ہے بندہ۔ کسی نے آ کے پوچھا کہ قاری صاحب یہ آپ جو ہے گیس کی بل کیسے پورا کرتے ہیں، یہ بجلی کے بل؟ ہم تو 5 بچوں کا چولہا جلانے کے لیے ہمارے تو یہ بال سفید ہو گئے سوچتے سوچتے۔ آپ جو اتنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے آسمان سے ڈائریکٹ تو نہیں آتے، درختوں سے تو نہیں اتارے، آپ بھی محنت کر کے لاتے ہیں 6 بچوں کو پالنے کے لیے، 2 4 5 8 10 کے لیے۔ تو قاری صاحب کیا رات دن آرام سے بیٹھتے ہیں؟ وہ مخیرات حضرات کے پاس بھی جاتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں کہ حضرت یہ ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں، امانت ہے، ان پہ خرچہ کرو، ثواب بھی ہوگا، اور 24 گھنٹے اس دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے وارث ہیں، یہ جانتے ہیں اور ان کے یہ ذہن میں ہے کہ یہ ہمارے نونہال، یہ ہماری امت کی امانت، یہ وہ فرد ہیں کہ جن پر آج ہم محنت کریں گے، ان کو تیار کریں گے تو یہ کل قوم کی دین کے لحاظ سے کچھ رہنمائی کرنے والے افراد جن کی ضرورت ہے، معاشرے میں شدت سے ضرورت ہے، یہ وہ افراد تیار کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کی نشست میں آج یہ ٹاپک میرا نہیں ہے کہ قاری صاحب پورا مہینہ ایک ایک چیز کے لیے کتنی مصیبتیں پریشانیاں جھیلتے ہیں، اور یہ احساس دلانا آپ کو مقصود نہیں ہے کہ میں 2 4 بچوں کے لیے پرورش کے لیے کتنی ٹینشنیں لیتے ہوں، قاری صاحب اتنوں کے لیے کتنی لیتے ہوں گے۔ آج یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار اس بچے کے لیے پھر کتنا ہے۔ صرف جسٹ اتنا کہ بچے کو لگا قاری صاحب تو اڈے والے جی 2 بڑے کانسیپٹ ہمارے ہاں شروع ہو چکے ہیں، یا ہمارے دیہی علاقوں میں ہیں، قاری صاحب یہ بچہ آ گیا جی، آپ جانے آپ کا کام، اسی تے ہن فارغ ہاں، چلے گئے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اتنا لاڈ پیار کہ بچے کو پڑھنے کا ہی نہیں چھوڑا، ایک طرف پوچھا نہیں کیا کرتے ہو، دوسرا اتنی اس کو بچے کو وہ لاڈ پیار دے دیا کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا اور پڑھے گا بھی نہیں۔ بیلنس نہیں ہے ہمارے یہاں، افراط اور تفرید ہے۔ تو آج پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بچہ آپ یہاں دین کے لیے لائے ہیں
اس کو آپ کی توجہ کی اب شدت سے ضرورت ہے، ان بچوں سے بھی 10 گنا زیادہ جو مدرسے میں نہیں ہے، جس کو آپ نے اسکول کے لیے چھوڑا ہے، جس کو آپ نے اسکول میں لگایا ہے۔ کیوں؟ وہ صرف اپنی ذات کے لیے کل کام کرے گا، اپنا پیٹ پالے گا، اور اس اپنی ذات سے آگے قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ لیکن یہاں جو اس کے لیے تو کیوں، یہ آپ کا نہیں، اب یہ امت کے لیے کام کرے گا، معاشرے کے لیے کام کرے گا، قوم، ملک و ملت کے لیے کام کرے گا۔ لہٰذا اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ کی۔ اس کی اگر توجہ نہیں دیں گے تو جس مقام اور مرتبے تک اس نے جانا تھا، اس فرد کی تربیت ہو کر قوم کی قیادت اس نے مستقبل میں کرنی تھی، پھر آج میں اور آپ، بعض علماء ہو جاتے ہیں انسان سے کوتاہیاں، تو وہ محنت کر کے نہیں پڑھ سکتے تو کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے، اعتراض میں نے اور آپ نے کیا ہے، اس پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کو جس وقت تربیت کی ضرورت تھی، والدین نے، سرپرست نے دی کتنی تھی؟ پھر یہ جو بن کے آتا تو پھر اس پر تھا۔ تو آج یہ 10 باتیں ہیں، مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ ان کو صرف اور ذہن کھول کر دیکھیے گا۔ افراد تفرید، یعنی یا تو یہ بالکل بچوں کو پوچھنا ہی نہیں ہے، یا تو پھر پوجنا ہے، دونوں کے درمیان میں آ جائیں۔ اور یہ مدرسے میں جو بچے ہیں ان کا خیال رکھیں، ہر لحاظ سے رکھیں، ہر لحاظ سے 10 گنا زیادہ رکھیں۔ اس لیے نہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ یہ میری نبی کی امت کا بہترین فرد ہے، کل کا قائد، لیڈر، رہنما معاشرے میں کسی مسجد میں ہوگا۔ میں اور آپ نہیں چاہتے کہ کسی مسجد میں ایک اچھا امام ہو جو اچھا بیان کرے، جو اچھے طور پر لوگوں کی تربیت کرے اور آنے والے مستقبل کے نونہالوں کی بہترین وہ معیاری تربیت کرے۔ کیا نہیں چاہتے ہم؟ تو چاہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس طرح کا فرد تیار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کل ملیں گے انشاءاللہ، پھر کل افراد ملیں گے۔ تو یہ کچھ رہنما اصول ہیں جو والدین کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی مشترکہ طور پر ضروری ہے، لیکن والدین کے لیے ضروری ہے، والدین کے لیے بہت ضروری ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا، کیونکہ بچے کے اندر عملی طور پر، اور یہ میں نہیں کہتا، پورا معاشرہ کہتا ہے اور قدیم سے روایتیں چلتی ہیں، جب کوئی بچہ اٹھنے بیٹھنے ادب احترام، کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بس گھر سے ہی اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے۔ اگرچہ آج کل اداروں کو بھی بند، لیکن اصل گھر سے آتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ جب آتا ہے کہ تربیت کی 4 میم ہیں، میم ماں والی ہے، پھر میم اس کے بعد مدرسے والی ہے، پھر میم اس کے بعد معاشرے اور سوسائٹی والی ہے۔ تو یہ جو میمیں جو ہے نا، میم کا بڑا کردار ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ پھر کہاں کہاں بچے کی کس طریقے سے تربیت ہو۔ تو آج جو ہے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے والدین کے لیے رہنما اصول، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے لیکن بڑا قیمتی ہے۔ خیر الاشغال تعلیم الاطفال، دنیا کے اندر اگر کوئی بہترین مشغلہ ہے، بہترین کوئی مصروفیت ہے تو وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اس کو شاید مجھے اور آپ کو یہ اس طریقے سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میرے استاد ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہم ایجوکیشن تعلیم پر کام کر رہے تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ دنیا کے 5 ٹاپ ممالک ہیں ان کے ایجوکیشن سسٹم کا جو ہے تعلیمی مطالعہ کریں۔ انہوں نے نام لکھ کے دیا، ان میں سب سے ٹاپ انہوں نے فن لینڈ کو رکھا، پھر امریکہ رکھا۔ اس طرح کے 5 ممالک تھے کہ جن کے نظام تعلیم کے وہ بچوں کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیسے تعلیمی نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہا یہ کر کے آنا ہے، پھر اگلی میٹنگ تب ہوگی ہماری اس پہ۔ جب اس تعلیمی نظام کا مطالعہ شروع کیا تو بالکل زلزلہ آ گیا ایک دماغ پر۔ اس وقت دنیا کفر جتنی محنت اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں کسی اور چیز پہ نہیں کر رہے۔ ان کی آرگنائزیشن، ٹیمیں، اور جتنا زیادہ خرچہ اور بجٹ ان کا تعلیم پر ہے کسی اور چیز پہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بجٹ وہ دن بہ دن بڑھا رہے ہیں، ڈبل سے ٹرپل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے ڈونیٹ کر رہے ہیں تعلیم کے لیے، ریسرچ کے لیے۔
تو اس پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت کفر اس لیے سب سے آگے جا رہا ہے کہ وہ اپنے آنے والوں کو اتنی توجہ، اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ جتنا آج ہمارے اسلامی معاشرے میں نہیں ہے، جن کو حکم تھا کہ بچوں کا اچھا نام رکھو، ان کو کتابت، تمام تربیتی نصاب کا حکم مجھے اور آپ کو حدیث شریف میں ہے، لیکن کفر کر رہا ہے میں اور آپ نہیں کر رہے۔ اپنے تمام وسائل اور باقاعدہ ان کے ہاں بچوں پیرنٹس میٹنگ جو ہوتی ہے اس میں باقاعدہ والدین کو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سب سے بہترین سرمایہ آپ کی اولاد ہے۔ اچھا، ان کے ہاں امت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کا قومیت کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محنت کر رہے ہیں، ایک ایک بچے کو تیار کر رہے ہیں، اور اس کو یہی ذہن میں ڈالتے ہیں پیٹ نہیں، دنیا کو فتح کرنا ہے، دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، تعلیمی طور پر، حربی طور پر، ہر لحاظ سے، اور وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے آنے والوں پر محنت کر رہے ہیں۔ تو خیر الاشغال تعلیم و تربیت الاطفال، دنیا کے اندر کوئی بہترین مشغلہ اگر ہے تو بچوں پہ محنت کرنا، ان کو وقت دینا۔ جو لوگ وقت دیتے ہیں، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے کراچی میں، ڈاکٹر ہیں، ایک دفعہ گپ شپ میں بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں بیٹے، پوتے، پوتیاں، پورا خاندان ان کا 40 ڈاکٹر ہیں۔ کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور بھی کوئی شعبہ ہے تمہارے پاس؟ یہ کہ نہیں؟ کہا نہیں، سارے ڈاکٹر۔ اچھا، 3-4 بچے انہوں نے یتیم ان کو پرورش کی، وہ بھی ڈاکٹر، ان کی وائف بھی ڈاکٹر، جتنا ہی نہیں پورا، اور آنے والے کہا وہ بھی سارے ڈاکٹر۔ اچھا، ان کا یہ تھا کہ سبق پڑھتے تھے، جس دن ان کے بچے پوتے پوتیاں یہ آ جائیں تو وہ 3 دن 4 دن پورا ہفتہ چھٹی کر لیتے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان سے سیکھنے کو مجھے ملا۔ انہوں نے کہا یہ میرے خاندان میں سارے ٹاپ ڈاکٹر اس لیے کہ ان کو میں نے ایک ایک کو توجہ دی ہے، اور مجھے پھر اس سے ایک بات سمجھ میں آئی۔ ہم مدرسوں میں فزیکل فٹنس اور کراٹے کی کویشن جو یہ ہمارا الفاظ ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں جب شروع میں ہم نے چلایا تو کیونکہ مدرسوں میں اس کا رواج نہیں تھا تو نہیں ہو پا رہا تھا، نہیں چل رہا تھا۔ تو جب کمپٹیشن ہوتی تو بچوں کے ساتھ میں خود چلا جاتا، اور 3 بجے 4 بجے شروع ہوتی، رات 2-3 بجے وہ کمپٹیشن جا کے ختم ہوتی، واپس آتا، اگلے دن کا کام بھی کرنا ہوتا، پھر کہیں جانا ہوتا۔ تو 3-4-5 سال تک لگاتار جہاں بھی کہیں ہو تو ایک پاگلوں کی طرح پہنچ جاتے تھے۔ تو ہمارے ایک طالب علم میں استاد ہیں، شروع میں انہوں نے پڑھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ خود کیوں جاتے ہیں، کسی کو بھیج دیا کریں۔ تو مجھے یہ بات ان والی بعد میں سمجھ میں آئی، میں نے کہا نہیں، جب اس کو اہمیت نہیں دیں گے، میں جا کے اپنا وقت وہاں برباد نہیں کروں گا، میرے یہ باقی اساتذہ کو اس کی اہمیت نہیں پتہ چلے گی، وہ کہیں گے یہ ویسے ہی فضول ہے، اور یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ جب اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے تو اس کے لیے اپنا وقت دینا پڑے گا۔ تو اس ڈاکٹر نے جب کہا کہ میں وقت دیتا ہوں، اس وقت کا نتیجہ ہے کہ میرا ہر بچہ ٹاپ جا رہا ہے، لہذا آج سب سرپرستوں اور والدین سے یہ گزارش ہے کہ ان بچوں کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے تو اپنا وقت دے دو، وقت دے دو، اور وقت دینے کے طریقہ کار اور اصول سیکھ لو۔ وہ وقت دیں گے، اس میں کیا کرنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ جی، تو خیر الاشغال تعلیم و تربیت الاطفال یہ لازمی جزء ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ درش مزاج، سختی نہیں، وہ پہلے والا زمانہ ختم ہو گیا، مزاج بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، نہیں بدلے، بدل چکا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے اگر 8-9 سال کا بچہ بغیر شلوار کے بھی گلی میں گھوم رہا تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور آج تو 3 سال والے بھی کہتے ہیں شلوار میں نے نہیں پہنی ہوئی۔ تو زمانہ بدلا ہے یا نہیں؟ حالات بدلے ہیں یا نہیں؟ جی، تو وہ وقت اور تھا، میں اور آپ سوچنے کہ ہمیں والد صاحب نے کہا چل بھی جاؤ، ہم نے کیا نہیں، وہ آپ کا زمانہ اور تھا۔ اس وقت اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، یہ شیطانی ڈبے نہیں تھے۔ آج سے 20 سال پہلے کوئی چیز ایسے نہیں تھا کہ میں یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں بات کروں اس کی پکچر نظر آ رہی ہو، بدل چکا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے، بچوں کی سوچ بھی بدل چکی ہے۔ میرا زمانہ آپ کا زمانہ اور تھا، اس وقت یہ حالات نہیں تھے۔
تو بچوں کو دوست بنائیں، یہ والدین کے لیے ہے۔ ان کے ساتھ گپ شپ کریں، جب جمعرات جمعوں کو آ جائے، بیٹا کیا پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ کیسا وقت گزرا آپ کو، بڑے خوش مزاجی اور اچھی نرمی کے ساتھ اس والد کو پتہ چلے کہ بچے کو کہ والد صاحب مجھ سے کتنی شفقت اور محبت کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں آپ بچے سے بہت کچھ لے سکتے ہیں، اس دوستی کے ناطے میں بہت کچھ لے سکتے ہیں، اور یہ بچہ بہت اوپر جا جائے۔ بچوں کو توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کلاس میں یہاں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچے کو تھوڑی سی توجہ دے دیں، دیکھیں مہینے بعد کیسے وہ رزلٹ بدل دیتا ہے اپنا رزلٹ۔ تو کیا والد اور والدہ بچے کو توجہ دے گی؟ میں پوجا پاٹ کے نہیں کہہ رہا، بچے کی پوجا پاٹ نہ کریں، دوستی کریں اس سے، اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھائیں، اس کے مزاج کے قریب ہوں۔ دوسرا، گھر میں بچے ہیں یا مدرسے آتے جاتے ہیں یا ہفتے بعد آ جاتے ہیں، فیل ہو گیا، کمزور ہے، کسی دوسرے پوائنٹ پہ اس کی تعریف کریں، تنقید نہ کریں، صرف تنقید نہ کریں۔ اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی کچھ ساتھی آئے تو کراچی تو ان کو بتا، ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، سارے سبجیکٹ میں فیل ہے۔ اچھا اب کیا کریں، اس کی تعریف کہاں کی جائے؟ تو ان کی جیسے رزلٹ آئے تو دوسرے دن جو ہے، تیسرے دن جب رزلٹ کے بعد ان کی کلاس میں گئے، کیونکہ میرا گھنٹہ اس کلاس میں نہیں ہے، تو بیٹے گپ شپ لگائی بچوں سے، تھوڑا سا ان سے فری ہوئے، تو کہ بھائی اس بچے کے اندر کوئی ایبلٹی تو ہوگی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ایک خصوصی اور باقیوں سے بڑھ کر کوئی ایسی صلاحیت نہ رکھی ہو، وہ لازمی ہوگی، وہ کون سی ہے؟ اچھا گپ شپ کرتے ادھر سے ادھر، ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں آئے، بچوں کو گپ شپ لگایا، پوچھا ہاں بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ، اچھا بھائی آپ کلاس والے بتاؤ اس کے اندر سب سے اچھی خوبی کون سی ہے؟ متفقہ پوری کلاس نے کہہ دیا کہ استاد جی ایک اس کے اندر ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ سبحان اللہ، اس دور میں تو سچا مل جائے، صدق والا مل جائے۔ ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، آپ بھی ہم بھی سب سیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تربیت کے ہماری زبان پہ سچ آ جائے، آتا نہیں ہے، کمال کی۔ فرسٹ ہاں بھائی 60 روپے اس کو پہلے اس کی کوالٹی پہ انعام، 60 روپے نقد انعام دے دیا۔ اچھا بھائی کوئی اور بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہا جی یہ سخی بھی ہے۔ کہا کیسے سخی ہے؟ گھر سے جو پیسے لاتا ہے تو اس کی کلاس میں جو طلبہ اس کی ذہن میں ہے کہ یہ غریب ہیں تو ان پہ یہ خرچہ بھی کرتا ہے، اور خود سموسہ نہیں کھلاتا لیکن کسی نہ کسی کو کھلا دیتا ہے یہ۔ اب یہ دو کوالٹی ساری خامیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ ہزار بھی ہے نا تو یہ کوالٹی آج کل ملتی نہیں ہے کسی میں۔ اس کو 60 روپے انعام دیے، اب وہیں سے اس کو موٹیو کیا، تھوڑا سا کیا کہ اب کر کے بلایا، میں نے کہا ماشاءاللہ یار آپ تو کمال کے بندے ہو۔ اساتذہ سے بھی بات کی کہ یار دیکھو دو کوالٹیاں، اس پہ اس کی تعریف کر کے اس کو لاؤ، یہ اگلے کام پہ بھی آ جائے گا۔ خیر پڑھنے پہ تو نہیں آیا، ضروری نہیں آ رہا کہ آدمی پڑھے، لیکن ایک اور اس میں آ گیا کہ اب وہ اسپورٹس میں بڑا تیز ہو کے آ رہا ہے۔ اب اسپورٹس کی کوئی بھی چیز دوڑ وغیرہ یا کوئی کراٹوں کی آتی ہے تو اس کے لیے وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، تو ایک اور نئی چیز آ گئی اس میں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے شاید بنائی اس کو اس کے لیے۔ ہر بندے کی ذہنی ساخت تربیت وہ اس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جی تو بچوں کی کسی نہ کسی خوبی پر تعریف کیجئے گا، تنقید ہر وقت نہ کریں، بلکہ نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے۔ یہ وہ بچوں سے بات کیجئے، کیسے کریں؟ خصوصاً آج کل یہ میری ان والدین سے کہ جن کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ان کی شکایت یہ ہے بچہ بڑا بدتمیز ہے جی، جمعرات بعد آتا ہے، بدتمیز نہیں ہے، آپ نے بنایا ہے، آپ نے اور آپ اس بچے کی ماں نے زبردستی اس کو بدتمیز بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ جمعرات بعد بیٹا آیا گھر، میرا بیٹا آیا، اچھا بیٹا کیا کھانا ہے؟ آج تو اس کے لیے یہ بنانا چاہیے، کام کے لیے نہیں، وہ چھوٹے کو یہ تو اتنے دنوں بعد آیا ہے، اس کا کام کا آپ نے نہیں کہا، اس سے کام نہیں لیا، 24 گھنٹے کے لیے یہ گھر آیا، جمعرات جمعے کو آپ نے اس کو فل پروٹوکول دیا، چھوٹا تھا اس وقت، یہ تو پروٹوکول کا عادی ہو گیا، اب 15 16 17 سال کا ہو گیا، اب تو یہ شہنشاہ، آپ نے پہلے اس کو بادشاہ بنا دیا، اب اس کو خادم کیسے بناؤ گے؟ تو اس کو بدتمیز، بے ادب، کام نہ کرنے والا، بات نہ سننے والا، اپنی منوانے والا کس نے بنایا ہے؟ ماں نے بنایا ہے۔ وہ میرے بیٹا 7 دن بعد آیا ہے،
ٹھیک ہے اس کو اچھا کھلائیں اچھا پلائیں، لیکن اس دن بھی اب آئے تو اچھی کر کے اس سے خدمت لیں، خدمت دیں نہیں۔ شروع میں خدمت دینی شروع کی، سروس دیتے رہے، کیا کھائے گا یہ کھائے گا یہ بنا کے دو، اچھا اور کیا، چل نہیں کھاتا یہ نہیں کھا یہ دے دو۔ تو خود اپنے ہاتھ سے بچے کو بے ادب بدتمیز بات نہ سننے والا چھوٹے سے کر کے لے، تو 12 13 14 سال سے جب اوپر ہوگا، جب وہ کڑک ہو کر جواب نہیں میں یہ نہیں کرتا، کہتے ہیں جی پڑھتا تو مدرسے میں ادب نہیں کرتا نہ، یہ مدرسے کا قصور نہیں ہے، یہ استاد کا نہیں ہے، یہ تو گریجولی آہستہ 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 اس نہج پہ لا کے آپ نے خود کھڑا کیا ہے۔ لہذا بچوں سے بات کریں، ان کو سمجھیں، ان کو سمجھائیں۔ شروع میں کبھی بچہ اپنے من کی بات دل کی بات آپ سے نہیں کہے گا، لیکن جب آہستہ آہستہ وہ کرنے لگے تو اس کی باتوں کو غور سے سنیں، فوراً کبھی ریئیکشن نہ دیں، رد عمل کبھی نہ دکھائیں، پھر اس کو طریقے سے، اگر غلط ٹریک غلط لائن غلط سوچ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو طریقے سے پھر لائیں، اس کو منع کریں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جو آپ کے پاس سورس اور وسائل ہیں، اور اساتذہ کو بھی رپورٹ کریں کہ اس کا یہ تو استاد جی اس کو ذرا طریقے سے کیجئے گا، بڑے زبردست کام ہو جاتا ہے جب استاد اور والد دو مل جاتے ہیں نا، یہ دو تو تیسرا تائکون یہ خود تیسری جو زاویہ یہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ دو زاویے ٹھیک ہو نا، استاد اور والد، اور ان کا آپس میں کنیکشن ہو رابطہ ہو، تو یہ تیسری جو ہے اینگل یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ دونوں اینگل ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں نہ ہو، لائن میں نہ ہو، سیدھ میں نہ ہو، تو تیسرا کبھی نہیں بن پائے گا۔ تو اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے ادھر بچے کے ساتھ ادھر استاد کے ساتھ ادارے کے ساتھ ٹچ میں رہیں، رابطے میں رہیں، اور بچوں کے اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ آج کا وہ اہم پوائنٹ ہے جو والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کے فارغ وقت کے لیے منصوبہ بندی کیجئے، وگرنہ کل روئیں گے، ادارے والے بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یہ اپنے صاحبزادے کو لے جاؤ، پڑھنے والا نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں گے، اور وہ یہ اس وقت بچے خراب ہوتے ہیں کہ جب چھٹیوں کے اندر کم ہوں یا زیادہ، تھوڑی ہوں یا بہت ہوں، ان چھٹیوں میں جب بچہ گھر جاتا ہے تو اس بچے کی مثال اس بکری کے میمنے کی طرح ہوتی ہے کہ جس کو صبح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بند کر دیتے ہیں، ٹوکرے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تو شام کو جب چھوڑ دیتے ہیں وہ سپیڈ سے بھاگتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اونچی نیچی کوئی جگہ نہیں دیکھتا، نشب و فراز سب اس کے سامنے چلتا ہے۔ اس مدرسے کے اندر تعلیم جو 8-10 دن بعد یہ چھٹیوں میں جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور والدین کیا کرتے ہیں؟ شیطان کا سب سے بڑا چرخہ وہ ڈبہ موبائل اس بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کہاں جائے گا کدھر جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے فارغ وقت کی منصوبہ بندی کیجئے۔ ابھی جیسے شعبان رمضان آ رہے، یہ بچوں کے لیے انتہائی اہم وقت ہے، اور اس میں بچوں کے پورے سال کی اسکول کی کمی، میتھ کی یا کوئی دوسرے سبجیکٹ میں کمزوری ہو، اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کر کے، کیونکہ مدرسے میں حفظ کے دوران بچہ اسکول کو ٹائم نہیں دے پاتا، یا کوئی ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جن میں کمزور ہوتا ہے، تو وہ مدرسے میں بات کر کے کہ سر استاد صاحب محتمم صاحب ہمارا بچہ آپ کے پاس پورا سال پڑھا ہے، کون سا وہ مضمون ہے جس میں یہ کمزور ہے، میتھ ہے، اردو ہے، انگلش ہے، تاکہ ہم اس کی منصوبہ بندی کریں۔ شعبان رمضان 2-2.5 مہینے میرے پاس گزارے گا تو اس میں یہ فارغ نہ ہو، ان اوقات میں بہترین طریقے سے اس سے کام لیا جائے اور اس کو کام دیا جائے، تاکہ جب یہ واپس آئے آپ کے پاس تو جو کمیاں کوتاہیاں اگر تھی بھی تو اس سے یہ 10 گنا اوپر چلا جائے۔ یہ ہے بچوں کے فارغ وقت کی منصوبہ بندی کریں، نہیں کرو گے تو بچہ کسی نہ کسی دوسری لائن میں سیل فون، موبائل، گیم، کوئی نہ کوئی چیز وہ اپنے لیے تلاش کر لے گا جب آپ اس کو بنا کر نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا چھٹیوں کے اندر اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ پورا مہینہ ہم جو ہے استاد روتے ہیں پیٹتے ہیں، 3 مہینے، مہینہ، 2 مہینے، سال بچے کو رکھ کے مدرسے میں تربیت کی،
ادھر گیا 1 مہینے میں، اور جب اس کو باہر کا ماحول، آپ کی گلی کوچے میں ماحول کیسا ہے، وہاں کی انوائرمنٹ کیسی ہے، وہاں کے بچوں کا کیا ہے، ان سے محفوظ رکھنا ہے. اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے نہیں جانے دیں، اس کے لیے کوئی دوسری مصروفیات تعلیمی طور پر رکھیں. بچے کو بگڑنے نہ دیں. پورے سال کی محنت مدرسے کی ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کے تھوڑی سی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے. لہٰذا ضرور ان چھٹیوں میں آج سے ارادہ کر لیں کہ یہاں گئیں گے ادارے سے پوچھ کے، پھر ہم ان کے لیے ترتیب بنائیں گے کہ کیا اس کو پڑھنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. اس کے لیے ادارہ آپ کو پورا منصوبہ بندی دے گا، آپ کو مشورہ دے گا، اور آپ بھی ساری ضیفہ میں دوسرے لوگوں سے کریں کہ یہ چھٹیاں بچوں کو میں کیا کرواؤں، کیا پڑھاؤں، کیا سکھاؤں. سیکھنے سکھانے پہ لگائیے گا. ان کے مستقبل کی فکر ہی یہی ہے کہ ان کے لیے منصوبہ بندی ہو. فکر کیجئے گا اور متفکر کیجئے گا. متفکر کیسے کریں گے؟ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ہم بڑی ہسٹری اور تاریخ پڑھتے ہیں، خطابت پر بھی بڑے ہم ان کے حوالے دیتے ہیں. محمد بن قاسم کا کہتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر دیا. کیسے کیا ہے؟ اس نے ایسے کیا کہ جب وہ کوئی ان کی والدہ کی نظر میں غلط کام ہو رہا تھا تو کہتی بیٹا آپ یہ کر رہے ہو، آپ نے تو مستقبل میں مسلمانوں کی قیادت اور سیادت سنبھالنی ہے. تو 4 سال کے بچے کو والدہ یہ فکر دے رہی ہو کہ بیٹا یہ کام آپ کے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ مستقبل میں آپ نے قائد بننا ہے. تو وہ 17 سال میں پھر سندھ فتح کرے گا. پھر 16 سال کی عمر میں سلطان بن کر 21 سال کی عمر میں وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. جب اس کی والدہ اس کی تربیت کرتے ہوئے اس کو بار بار اس کی فکر دلاتی ہے کہ بیٹا تم تو وہ ہو کہ جس کے ابا جدن لگاتار دادا نانا پورا خاندان جو ہے قسطنطنیہ کے لیے اپنی زور لگا رہا ہے، لہذا تم اپنے آپ کو ثابت کرو کہ یہ کام تم نے کر کے دکھانا ہے. تو جب 5-5.5 سال کی عمر سے والدہ روزانہ اس کو یہ یاد دہانی کروائے کہ بیٹا تمہارے دادا نے پردادا نے بہت کوشش کی نہیں کر سکے، اب یہ تم کرو گے، تو وہ پھر 16 سال کی عمر میں سلطان اور 21 سال کی عمر میں دنیا کا غیر فطری طریقہ کے خشکی پر جہاز بحری بیڑے چلا کر پھر قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے. لیکن اس کی تربیت میں کیا تھا کہ اس کو مستقبل کے لیے متفکر کیا گیا تھا. آج میں اور آپ بچے کو کیا دیتے ہیں، کیا کرنا ہے تم نے بیٹا آگے؟ جب اس کو ٹاسک ہی نہیں دیں گے، اس کا مقصد ہدف ہی نہیں بتائیں گے، بار بار اس کے لیے اس کو فکر ہی نہیں کروائی جائے گی. آج یہودی روزانہ اپنے بچے کو یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا کو حاکم ہو، پوری دنیا پہ حکومت تم نے کرنی ہے. کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کون سا اس وقت دنیا کا شعبہ ہے جس میں یہودی ٹاپ پر نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بچوں کی فکر کر بھی رہے ہیں، ان کو متفکر کر رہے ہیں. آج آپ میں سے والدین ارادہ کر لیں کہ میں اپنے بچے کو یاد بار بار کروں گا بیٹا تم نے اگر پاکستان کو کوئی بڑا کہا ہے اس سے بھی آگے جا کے کام کرنا ہے، وہ کر کے دے گا آپ کو. جب اس کو آپ ستاروں سے اوپر جہاں دکھائیں گے تو وہ 6 آسمان تک نہیں تو 7ویں تک ہاتھ لگا ہی لے گا. لیکن جب اس کو ہم سوچ ہی نہیں دیں گے تو کہاں سے ادھر اوپر جائے گا. اما وقت بچوں کو حکم مت چلائیے گا. اگر کوئی کام کروانا ہو تو شفقت سے بات کیجئے، نرم لہجے میں بات کیجئے. سختی والا زمانہ ختم. ایک وقت تھا اسکول کے اندر بھی کان پکڑا کے پٹائی ہوتی تھی، لیکن آج نہیں ہو سکتی ہے. بدل گیا ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے. 5ویں بات جو ہے، جو کام آپ بچوں سے لینا چاہتے ہیں اس کی مکمل وضاحت کریں، اس کے فائدے نقصان، تاکہ آج کل بچہ لوجک کی طرف جا رہا ہے کہ یہ جو کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. وہ سادہ زمانے قدم لکیر کے بغیر. لہذا اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی جائے، اس کی افادیت سمجھائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور ایک چیز کہ اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بھی بنے. ہو سکتا ہے میں بھی کوتا ہوں، آپ بھی ہوں، انسان ہے، خطا کار ہے، لیکن کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے جو اخلاقی پہلو ہیں ان میں کوتاہی اپنے اندر نہ آنے دیں. اپنے گھر کے اندر بھی اور خود بھی کوشش کریں. جنت صرف اس لیے نہ بنائیں کہ بچہ حافظ بن جائے تو ہمیں جنت میں لے جائے گا، عالم بن جائے. نہیں، خود بھی تو کچھ کریں، اپنی زندگی میں بھی کچھ کریں. قول و عمل میں یکسانیت یہ بچوں کے سامنے ہو. بچوں کے سامنے کبھی غلط بیان، جھوٹ، دھوکہ یہ نہ کریں. بچے قول سے نہیں عمل سے سیکھتے ہیں.
غلطی جب ہو جائے اپنی غلطی تسلیم کیجئے گا. بیٹا غلطی ہو گئی مجھ سے, میں نے غلط کہہ دیا ہوگا, ہو گئی ہوگی, خطا کار ہے نہ, چھوٹا بھی ہے, زمانہ بڑا فاسٹ ہے, وہ دیکھ رہا ہے والد استاد غلطی کر رہا ہے اور اس کے بعد غلطی پہ ڈٹ رہا ہے, کل یہ بھی کرے گا ایسے ہی, کل یہ بھی ایسے ہی کرے گا. لہذا اچھی تربیت ہے, اپنی غلطی مان لو, کل یہ بھی مان لے گا. ہر بچہ منفرد صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے, لہذا ہر بچے سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیجیے گا. یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل. میرے ابھی تقریباً 3-4 دن پہلے بھی ایک والد صاحب سے بات ہوئی. ہمارے ہاں درجہ ثانیہ میں تعلیم پڑھتا ہے, اور کیونکہ ہم آئی کیو لیول مختلف بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کس مزاج کا اور کدھر اچھا چل سکتا ہے. مدرسے عالم تو بنے گا لیکن اس کے ساتھ ایکسٹرا ایبلٹی میں یہ کہاں جا سکتا ہے. تو ہم نے ان کا جانچا تو وہ طالب علم جسمانی طور پہ بہت فٹ ہے اور فائٹر بھی بہت اچھا ہے. تو میں نے اس کو دیا کہ بیٹا تم ایسے کر لو کہ فزیکل اینڈ سپورٹس کالج میں داخلہ لے لو اور فزیکل اینڈ سائنس میں آپ BS کر لیں. اس کے پیچھے پورا خاندان لے گا, نہیں ہے بھی کوئٹہ کے پڑھان. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے علاقے میں سارا کا سارا وہ نا FSC کرتا ہے میڈیکل میں, یہ بھی وہی کرے گا. کہا یار نہیں, بچے کا مزاج نہیں ہے, جو اس کا مزاج نہیں ہے آج زبردستی کرا دو کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, کل نسی منسی ہو جائے گا. بچوں کی کونسلنگ کریں کہ یہ کہاں چلتا ہے, یہ اچھا خطیب بن سکتا ہے, یہ اچھا مدرس بن سکتا ہے, یہ اچھا وائز بن سکتا ہے, یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے, اچھا ایڈمنسٹریٹر اور اداروں کا منتظم بن سکتا ہے. پھر اسی لحاظ سے اس کو موقع دیا جائے, تو صلاحیت کے مطابق بچوں سے کام لیا جائے. ایک جگہ پہ آ کے اپنی بالکل سوئی کو ادھر 12 میں نہ لا کے کھڑا کر دیں گے, نہ اب ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. اور جب بچے بڑے ہو جائیں ان سے پوچھتے رہیں گے آپ کو کہاں کوئی چیز پسند ہے. ایسے ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست استاد ہیں اور بہت ماشاءاللہ ٹاپ کلاس, ہر چیز میں ویسے وہ ید طولہ رکھتے ہیں. لیکن ایک دن ایسے بیٹھے میں کام کرتے ہوئے تو ہم نے کہا یار اپنے اپنے مزاج کے مطابق کس کو کون سا کام کرتے ہوئے دل سے وہ کہتے کہ یار مزہ آیا. اس نے کہا یار میں نے سارے کام کیے ہیں, لیکن اب آ کے پتہ چلا ہے کہ یار میری اصل فیلڈ عربی اور انگلش کی ٹرانسلیشن ہے, کہ مجھے کتابوں کی کتابیں دے دو, کہو اس کو عربی کی یا انگلش کے, کہو اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کرو, ترجمہ کرو. تراجم کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. رات 1 بجے فون کر دو یار اس کتاب کا یا اس آرٹیکل کا ترجمہ کرنے میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا. باقی کسی کام کے لیے کہو گے تو دن کو بھی نہیں اٹھوں گا. کہ مجھے پتہ چلا کہ میری فیلڈ یہ ہے. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے, پھر اس میں وہ آگے بہت دور تک جاتا ہے. جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں, اور بچوں پر اعتماد, یہ اعتماد بڑی چیز ہے. بچوں پر اعتماد یہ ان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے, بہت بڑا بنا دیتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اساتذہ سے بھی یہی گزارش ہے, والدین سے بھی یہی ہے. اور جب ہم بچوں پہ اعتماد نہیں کرتے, وہ 25 سال کے بھی ہو گئے بدھو کا بدھو ہو جائے. جب فیلڈ میں اترتا ہے تو اس کو بدوائیں تو نہیں دیتا, لیکن اس کو یہ ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا 2 خواتین آپس میں سوکن تھیں تو ان کا قصہ مشہور ہے کہ ایک کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, دوسری کی اولاد ہوئی تو وہ بڑی تیز تھی. اس نے کہا اس کی اولاد تو ہوگی لیکن اس کو کیسے کیا جائے. اس نے کہا اگر میں سے ضد رکھوں گی تو یہ کہیں گے تو یہ بچے کے قریب مجھے بھٹک نہیں دے گی. لہٰذا اس نے ایسا ناٹک کیا, کہا اس بچے سے مجھے بہت محبت, تو ہر وقت اس کو اٹھائی رکھتے. جب وہ چلنے پھرنے کی پریکٹس کی, اس کا ٹائمنگ تھی, اس نے اس کو چلنے نہیں دیا, ہر وقت اٹھائی رکھتے. جو اس کی صلاحیت تھی کہ اس وقت وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا, گرتا, اٹھتا, بیٹھتا, قدم اٹھاتا. اس نے کہا نہیں, بڑی محبت ہے جب مجھ سے. وہ بچے کا جو چلنے کا ٹائمنگ تھی اس سے 3 سال تک اس نے اس کو نیچے قدم نہیں رکھنے دیا. وہ جو اس کے اندر صلاحیت تھی وہ اسی جگہ سکت ہو گئی اور وہ چلنے سے ختم. بچوں کو اساتذہ بھی, والدین بھی کام ان کو سونپیں, نگرانی کریں. جہاں غلطی کرے بتائیں کہ یہ غلط ہو گیا, یہ سیکھے گا, آہستہ آہستہ اوپر جائے گا. اور جس وقت یہ بڑا ہوگا اس وقت یہ بڑے کام کرے گا. چھوٹے چھوٹے کام ان کے حوالے کریں, ان سے کام لیں, نگرانی کریں. غلطی کریں طریقے سمجھائیں کہ یہ نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا. ایک مرتبہ ہنس لیں, سارے ہنس لیں. ہنسنے سے بھی انسان کی طبیعت میں بڑا اثر پڑتا ہے, کیونکہ کبھی ہم بچوں کے سامنے بھی نہیں ہنستے. جیسے بعض لوگوں کے بڑے بڑے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں.
جیسے بعض علاقوں میں کہ ہر وقت بیوی کے سامنے تو بالکل وگرنہ مردانگی ختم ہو جائے گی. ہاں یہ ہے ہمارے پاکستان کے اس جغرافیائی حدود میں ایسے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جہاں بچوں کو جو ہے آپ کبھی اٹھا نہیں سکتے، اپنے بچے کو آپ بوسہ نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، یہ شرم اور عار سمجھا جاتا ہے. تو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو جانے دیں، جو ہم سے ہو گئی، لیکن آج ارادہ کر لیں کہ اپنے بچوں کو وقت دینا، ان 9 کے 9 پوائنٹ جو ہیں ان پہ کرنا ہے، اور اپنی غلطیوں اور خامیوں پہ کبھی مسکرا لیں، ہنس لیں کہ یہ ہو گئی ہے، آئندہ نہیں ہوگی. اور بچوں کے بارے میں بھی جو کوتاہی ہو گئی ہے آئندہ ارادہ کر لیں نہیں ہوگی. اور خصوصاً جو آپ کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو ڈبل وقت دیجیے گا، توجہ دیجیے گا. یہ انشاءاللہ امت کے لیے بہترین فرد بن کے تیار ہوں گے، اور یہ صرف آپ کو کام نہیں آئیں گے، یہ معاشرے کو کام آئیں گے، یہ معاشرے کو بنائیں گے. آج آپ ان کے بنانے میں لگ جاؤ. اور درمیان میں ایک جو بات گزری تھی وہاں بات ہو چکی، لیکن میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو یہی ختم کروں گا کہ اپنے بچوں کے فارغ اوقات کے لیے منصوبہ بندی کیجیے گا. خصوصاً یہاں جو ایک ہمارا حفاظ ایجوکیشن سسٹم ہے 5 سالہ، الحمدللہ اس ادارے میں بھی ہے حفاظ عربک کی سال کلاس رہی بھی، اور مزید اس میں کیونکہ اس کے نتائج بہت سے تجربات ہو چکے، اور اس کے نتائج الحمدللہ ہر لحاظ سے بہت بہترین رہے. اور جو علماء اب آ رہے ہیں تو الحمدللہ وہ ایک معاشرے میں بہتر انداز میں کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں تھی جب ہم خود فیلڈ میں آئے تو ہم ایسے کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں گے، چلیں گے کیسے، اڑیں گے کیسے. لیکن الحمدللہ اس ایجوکیشن سسٹم میں یہ بچوں کو 2 لینگویجز عربک اور انگلش، عربک یہ ہمارے دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، اور عربی جب بچہ شروع میں سیکھے تو وہ مضبوط عالم ہوتا ہے، اور انگلش اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. یہ ڈیلیورنگ میتھڈ ہے، بات کرنی ہے تو وہ اسی سے کی جاتی ہے. اچھی سوسائٹی میں ایلیٹ کلاس میں یا مڈل کلاس میں بھی لینگویج کا سٹائل، بات کرنے کا انداز بدل چکا ہے، اور اس کے لیے یہ انگلش ہماری ضرورت، مجبوری بن چکی ہے، ضرورت نہیں مجبوری بن چکی ہے. اس لیے آج لوگوں کا یہ وہ ڈاکٹر ماسٹر کسی کے پاس پی ایچ ڈی کے پاس قرآن حدیث سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے استاد کے پاس نہیں آتے، کیونکہ اس کو وہ وے انداز سٹائل چاہیے، اور وہ تو تھا نہیں. تو یہ دن بدن معاشرہ فاسٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ عربی اور انگلش، عربی سیکھنے کا ذریعہ ہے، انگلش ڈلیورنگ کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے میسج کو آگے پہنچانا ہے. اور دوسرا عربی جب اس کی اچھی ہے تو درسنامی میں مضبوط عالم ہے، انگلش اچھی ہے تو ساتھ یہ میٹرک، انٹر، بی ایس دوسرے سبجیکٹ میں یہ آسانی سے کر سکتا ہے. اور ان کی بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، شدت سے ضرورت ہے. اکثر یہ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ انگلش کی کیوں ضرورت ہے. ہم نے کہا مولوی کے لیے انگلش فرض ہو چکی ہے. اس کو ہم اپنے شہری علاقوں میں دیکھتے ہیں، شہری علاقوں میں اسلامیات، اسلامک کا سبجیکٹ ہے، اسلامیات بھی انگلش میں پڑھائی جاتی ہے. تو مجھ ملا کو انگلش نہیں آتی تو اسلامیات کیسے پڑھاؤں گا؟ پھر اسلامیات ادھر وہ بندہ پڑھا رہا ہے جو اسلام کو ہی نہیں مانتا، جو پرلے درجے کا سیکولر ہے، لبرل ہے، وہ او لیول کے اسکولوں میں اسلامیات پڑھا رہا ہے. تو پھر میں اور آپ دعا کریں گے یا اللہ ہمیں نیک حاکم دے دے. وہ کیسے ملے گا؟ جس وقت وہ اسکولوں میں نیک حاکم تیار ہو رہے تھے تو اس وقت تو میتھ، فزکس، کیمسٹری کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. اسلامیات پڑھانے کے لیے میں اور آپ نہیں جا پائے. اس کو تو اسلامیات جس نے پڑھائی ہے اس نے تو اس کو اپنا اسلام سکھایا، تو کل تیرے اسلام کو کیسے مانے گا؟ قرآن حدیث کو کیسے مانے گا؟ تو شدت سے ضرورت ہے. تو یہ نظام تعلیم میں محنت ہے بچوں کے ساتھ، والدین کی بھی، کہ وہ ادارے کے ساتھ جڑے رہیں. اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اساتذہ کو بھی کرنی پڑتی ہے، ادارے کو بھی کرنی پڑتی ہے، ایکسپینسو اور خرچے بھی زیادہ ہیں، لیکن اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے کرنا ہے. یہ ہم نے کریں گے نا انشاءاللہ. تو اس کا اگلا یہ کام ہے کہ جب یہ بچے فارغ ہوں شعبان رمضان میں، تو کیونکہ ہم نے ریپڈ کیچ اپ ہے یہ ہمارا، بڑے رفتار سے اور بڑی تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں بچوں کو کروانی ہوتی ہیں. لہٰذا بچوں میں جو ویکنیس ہیں، کمزوریاں ہوں، ان کو یہ شعبان رمضان کی چھٹیوں میں بڑے طریقے سے کور کرو. بڑا یہ زبردست ٹائم ہوتا ہے. اس میں بچوں کو میتھ، انگلش، یہ 2 سبجیکٹ تو لازمی پڑھا لیں، کیونکہ مدرسے میں کبھی سورس وسائل نہیں ہوتے تو بچہ وہ وقت ضائع کر کے آتا ہے. لہٰذا بچوں کے وقت کو قیمتی بنائیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے نہیں،
اس لیے کہ وہ ساتھ ساتھ اس امت کے لیے ایک بہترین فرد، لیڈر، قائد کل تیار ہو کر آئے گا. میں اس پہ خرچہ کر رہا ہوں، آپ کو ڈبل اجر ہوگا. اولاد پہ خرچ کرنے کے بھی، امت کے لیے ایک بہترین فرد تیار کرنے کا بھی، دونوں اجر آپ کو ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور خصوصاً ہم سب کو یہ فکر دے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ہم ان کی بہترین تربیت کرنے والے ہو جائیں. تو اس کے لیے ادارے سے رابطہ کریں، بچوں کے بارے میں پوچھیں، بچوں سے بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.